کم بیک اہم خبر دیں گے۔ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے گٹھ جوڑ کے ٹھوس ثبوت ہیں۔ دشمن کی طرف سے انہیں ہر طرح کے وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ 2018 کی طرح دہشت گردی کا سر کچل دیں گے۔ دہشت گردوں کو پاکستان کی سرحدوں سے اٹھا کر بحرہ ہند میں ڈبو دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان کی ملاقات۔ کہا آج ملک میں قومی پیغام امن کمیٹی کا کردار انتہائی اہم ہے اور اس کے ذریعے عوام میں امن و ہم آہنگی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قیام پاکستان میں علماء کرام اور اقلیتی برادری نے بھرپور حصہ ڈالا۔ پاکستان آج ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم نے افواج پاکستان کی بہادری اور بہترین حکمت عملی کو سراہا اور کہا افواج نے معرکہ حق میں ہندوستان کو شکست فاش دی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خود اس معرکے کی قیادت کی۔ ہندوستان کو ایسا سبق دیا گیا ہے جو رہتی دنیا تک نہیں بھولے گا۔ خاران میں دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اب دہشت گردوں کا فوکس بینک لوٹنا ہے۔ سیکورٹی فورسز کی بروقت کارروائی میں 4 دہشت گردوں کو موقع پر مارا گیا۔ فرار ہونے والے مزید 8 دہشت گردوں کو بھی جہنم واصل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس کہا کہ دہشت گرد بلوچ عوام کے پیسے لوٹنے کے لیے خاران میں داخل ہوئے۔ سیکورٹی فورسز کے جوانوں کے خون کی قدر کرتے ہیں۔ گزشتہ سال 900 دہشت گرد مارے گئے۔ سرفراز بگٹی نے یہ بھی کہا کہ خاران کے لوگوں نے ان دہشت گردوں کو مسترد کر دیا۔ 3 ارب روپے سے بلوچستان کے تمام سرکاری اسکول، کالجز، یونیورسٹی اور اسپتالوں میں فائبر انٹرنیٹ فراہم کریں گے۔ خاران میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ہتھیار ڈالنے کے لیے ریاست کے دروازے کھلے ہیں۔ چاہ بہار سے دستبرداری، بھارت کے ایران کے ساتھ تعلقات کی اصلیت سامنے آ گئی ہے۔ مفادات کے حصول کی خاطر ایران سے کیے گئے معاہدے کو امریکی دباؤ میں ترک کر دینا بھارت کی داخلی پالیسیوں کا ثبوت ہے۔ بھارتی میڈیا کی معاشی رپورٹس کے مطابق بھارت نے پابندیوں کے نفاذ سے قبل تہران کو اپنی طے شدہ $120 ملین کی رقم ادا کی تھی۔ انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ کے بورڈ پر موجود تمام سرکاری نامزد ڈائریکٹرز نے اجتماعی طور پر استعفیٰ دے دیا ہے۔ انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ کمپنی کے ویب سائٹ بھی بند کر دی گئی ہے تاکہ امریکی پابندیوں کے ممکنہ اثرات سے متعلق افراد اور اداروں کو بچایا جا سکے۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس بندرگاہ سے ممکنہ طور پر بھارتی خفیہ ایجنسی را کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ امریکی پابندیوں سے کمپنی اور اس کی اصلیت سامنے آنے کا قوی امکان تھا جس سے بھارت کی ساکھ کو بے حد نقصان ہوتا۔ بھارت نے ایران سے اپنے وعدے اور طویل المدتی شراکت داری کو مفاد کے لیے نظر انداز کر دیا ہے۔ اس اقدام سے بھارتی متوازن خارجہ پالیسی کا جھوٹا ڈھونگ ایک بار پھر منظر عام پر آ گیا ہے۔ اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے دائرہ اختیار میں آتی ہے۔ یہ معاملہ عدالت اور جیل اتھارٹی کے درمیان ہے۔ وفاقی حکومت کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے کے معاملے پر وفاقی حکومت کا موقف سامنے آ گیا۔ اجلاس میں پی ٹی آئی ارکان نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے کا معاملہ اٹھایا اور عدالتی احکامات پر عمل نہ ہونے پر سوالات اٹھائے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے دائرہ اختیار میں ہے اور اس حوالے سے سپرنٹنڈنٹ جیل کی رپورٹ اسپیکر آفس میں جمع کرائی جا چکی ہے۔ یہ معاملہ عدالت اور جیل انتظامیہ کے درمیان ہے۔ وفاقی حکومت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی کارکردگی بتائے، صرف سوشل میڈیا چلانا سیاست نہیں ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک اب ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ قرضوں سے آزادی کے سال آ رہے ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی انڈسٹری کے بغیر ممکن نہیں۔ کراچی میں مزید صنعتیں لگیں گی کیونکہ کراچی تجارت کا مرکز ہے۔ ایک دن شہر بند ہونے سے اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے استحکام ناگزیر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی ترقی جب تک ممکن نہیں ہے جب تک وہاں انڈسٹریز نہ لگے۔ 10 مئی کی جنگ جیتنے کے بعد پاکستان دنیا میں ایک بار پھر اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ آج انٹرنیشنل مارکیٹس ہمارے لیے کھل رہی ہیں، باہر کے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، جی سی سیز مڈل ایسٹ سے لوگ آ رہے ہیں۔ ایک دن شہر بند ہوتا ہے یا مفلوج ہوتا ہے، یہ معیشت کا ہب شہر ہے پاکستان کی، میں غلط نہ کہوں تو اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ بالکل ایسے مارکہ حق کے بعد مارکہ معیشت حاصل کرنے کے مواقع آ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ایک بار پھر کہیں بھی پورے ملک میں 9 مئی کرنا یہ بیرونی سازش کا حصہ ہے۔ آپ کے پی کے سے اٹھ کے یہاں آ گئے، آپ کا تو بیانیہ یہ بتانے کا ہونا چاہیے تھا کہ اس شہر کراچی نے پی ٹی آئی کو صدر مملکت دیا۔ اسی شہر کے پریزیڈنٹ تھے عارف الوی صاحب، گنوائیں انہوں نے کراچی کے لیے کتنے پروجیکٹس دیے۔
اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سردار تنویر الیاس خان سے چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن سید قمر رضا سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اپنے ناظرین کو خبر دے رہے ہیں کہ اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سردار تنویر الیاس خان سے چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن سید قمر رضا سے اہم ملاقات کی ہے۔ پرنس کریم آغا خان کی صاحبزادی پرنسس زارا آغا خان 3 روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے۔ سندھ حکومت کی جانب سے صوبائی وزیر سید ذوالفقار علی شاہ نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا اور پھول پیش کیے۔ ایئرپورٹ پر ہونے والی مختصر ملاقات کے دوران پرنسس زارا آغا خان نے سندھ حکومت کے پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر سید ذوالفقار علی شاہ نے تعلیم، صحت اور سماجی ترقی کے شعبوں میں آغا خان خاندان کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ آغا خان خاندان کی خدمات معاشرے کی بہتری میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آغا خان خاندان کی خدمات سندھ سمیت پورے پاکستان کے لیے قابل قدر اور قابل فخر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے فرنٹیئر کورٹ بلوچستان نارتھ کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے۔ FC بلوچستان نارتھ کے چاکو چوکوپن دستے نے معزز مہمانوں کو سلامی پیش کی۔ محسن نقوی اور سرفراز بگٹی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ نے قیام امن کے لیے FC بلوچستان نارتھ کی گرا قدر خدمات کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ FC بلوچستان نارتھ کے افسران اور جوانوں نے فتنہ ہندوستان کے خاتمے کے لیے ناقابل فراموش قربانیاں دیں اور اس فتنے کے مذموم عزائم ناکام بنانے میں شجاعت کی تاریخ رقم کی۔ انہیں FC بلوچستان نارتھ کے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا تھا FC بلوچستان نارتھ کے سپوت بہادری سے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کا صفایا کر رہے ہیں اور بلوچستان حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ملک بھر میں شب معراج آج مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر مساجد میں خصوصی عبادات، نوافل اور محافل ذکر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ شب معراج کے حوالے سے علماء کرام خصوصی خطبات کر رہے ہیں جن میں واقعہ معراج اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ ملک و قوم کی ترقی، سلامتی اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی جائیں گی۔ فرزندان اسلام اپنی حاجات کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں۔ صدر آصف الولی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر سیاسی قیادت کا شب معراج کے بابرکت اور روح پرور موقع پر پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کو دلی مبارکباد۔ اپنے پیغامات میں کہا کہ شب معراج امت مسلمہ کے لیے عظیم روحانی اور ایمانی اہمیت کی حامل رات ہے، جس میں اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا فرمایا۔ شب معراج ہمیں پیغام دیتی ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے اور اس کے ذریعے فرد اور معاشرہ اخلاقی، روحانی اور عملی طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ شب معراج کو امت مسلمہ کو نماز کا تحفہ عطا کیا گیا جو خالق اور بندے کے درمیان براہ راست اور مسلسل تعلق قائم کرتی ہے۔ شب معراج مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد اور کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ خبر دیں گے ترجمان سپارکو نے 21 جنوری کو یکم شعبان ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق شعبان 1447 ہجری کا نیا چاند 19 جنوری کو رات 12:52 پر پیدا ہوگا، تاہم 19 جنوری کی شام چاند نظر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ترجمان سپارکو کا کہنا ہے کہ فلکیاتی حسابات کے مطابق یکم شعبان متوقع طور پر 21 جنوری 2026 کو ہو سکتا ہے۔ شعبان کے آغاز کا حتمی اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی۔ NDMA نے 16 سے 22 جنوری کے دوران شمالی علاقہ جات میں شدید برف باری کا الرٹ جاری کر دیا۔ الرٹ کے مطابق مغربی ہواؤں کے نئے سلسلے کی آمد کے باعث گلگت بلتستان، بھلائی خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر میں شدید بارش اور برف باری کا امکان۔ گلگت، ہنزا، اسکردو، استور، چترال، دیر، مالم جبہ، سوات، بٹگرام، ناران کاغان، گلیات اور مری میں درمیانے سے شدید برف باری کا امکان ہے۔ آزاد کشمیر کے علاقے نیلم ویلی، مظفر آباد، راولہ کوٹ، باغ اور پونچھ میں بھی بارش اور برف باری کی پیش گوئی کی گئی۔ 20 سے 23 جنوری کے دوران پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے متعدد علاقوں میں بھی بارش کا امکان ہے۔ NDMA نے متعلقہ اداروں اور شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ انڈر 19 ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 37 رن سے شکست دے دی ہے۔ ہرارہ میں کھیلے گئے میچ میں گرین شرٹس 211 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 47ویں اوور میں 173 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کپتان فرحان یوسف 65 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ سمیر منہاس 10، احمد حسین 12، محمد شایان 7 اور عثمان خان 6 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ اس سے قبل پاکستان کی شاندار بولنگ کے سامنے انگلش بیٹرز کھل کر نہ کھیل سکے۔ پوری انگلینڈ ٹیم انڈر 19 210 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ انگلینڈ کی جانب سے فیلکونر نے سب سے زیادہ 66 رنز بنائے۔ پاکستان کی جانب سے احمد حسین نے 3 وکٹیں حاصل کی، جبکہ علی رضا، عبدالسبحان اور مومن قمر نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔
बिग बैश लीग में ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम के शॉट पर रन लेने से इनकार कर दिया। बाबर ने स्मिथ के फैसले पर नाराजगी का इजहार किया। सिडनी थंडर्स के खिलाफ खेले गए मैच में बाबर आजम ने 11वें ओवर की तीसरी, चौथी, पांचवीं गेंद डॉट खेलकर आखिरी गेंद पर रन लेने की कोशिश की तो स्मिथ ने रन लेने से इनकार कर दिया। 12वें ओवर में स्ट्राइक पर आने के बाद स्टीव स्मिथ ने सिडनी थंडर्स के रॉयल हेडले को लगातार 4 छक्के मारकर ओवर में 32 रन बटोरे। बाबर आजम 13वें ओवर में स्ट्राइक पर आए तो नेथन मैकएंड्रयू की पहली गेंद पर बोल्ड हो गए। बाबर ने आउट होने के बाद गुस्से में जाते जाते बाउंड्री लाइन पर बैट भी दे मारा। लाहौर में शदीद धुंध के बायस पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 मैचेस के वक्त में तब्दीली का फैसला। ज़राए के मुताबिक ज़ाफी स्टेडियम में मैच का टॉस अब 3:30 बजे और मैच 4 बजे शुरू होगा। PCB ने पहले टॉस 5:30 और मैच 6 बजे कराने का ऐलान किया था। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस 29 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। साबिक़ वज़ीर सनत पंजाब SM तनवीर का पाकिस्तान की सनत और रियल एस्टेट सेक्टर की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, मसाइल गुज़िश्ता बरसों से हुकूमत को समझाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो दुनिया भर में भी ज़ेर बहस आ गए। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल में मुल्क के 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो गए, जिससे न सिर्फ मुलाजमतों का नुकसान हुआ बल्कि मुल्क की मईशत भी शदीद मुतासर हुई। SM तनवीर ने बताया कि एक बड़ा टेक्सटाइल यूनिट कायम करने में 3 नस्लें लग सकती हैं, इसलिए सनत की तरक्की की रफ्तार बहुत सुस्त हो गई। पाकिस्तान में रियल एस्टेट बिजनेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया, जबकि इस सेक्टर के साथ वाबस्ता तकरीबन 40 दीगर सनतें भी शदीद बहरान का शिकार है। पाकिस्तान में सनतों को फराहम की जाने वाली बिजली बहुत महंगी और इंडस्ट्री पर टैक्स की शरह बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कारोबारी लागत बढ़ गई और नए सरमायाकारों के लिए माहौल मुश्किल हो गया। उन्होंने हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया ताकि सनतें दोबारा बहाल हों और मुल्क की मईशत मुस्तहकम। इस्लामाबाद में कोई भी गाड़ी एमटैग के बगैर दाखिल नहीं हो सकेगी। बगैर एमटैग गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए दी गई डेडलाइन खत्म होने के बाद बाज़ाब्ता क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। शहर भर में कायम 12 एंट्री पॉइंट्स पर नस्ब एमटैग रीडर्स को फाल कर दिया गया है, जिनके जरिए बगैर एमटैग शहर में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों को रोका जा रहा है। हुकाम के मुताबिक बगैर एमटैग शहर में दाखिल होने वाली गाड़ियों के अलावा मुख्तलिफ शहराओं पर मौजूद दीगर गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। DG एक्साइज इरफान मेमन ने कहा कि शहरियों की सहूलत के लिए 24 घंटे एमटैग लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। शहर भर में 16 मुख्तलिफ मकामात पर एमटैग लगाने की सहूलत फराहम की जा रही है। कराची में मोबाइल ऐप के जरिए ई चालान का नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया। शहर में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को मौसर बनाने के लिए सेफ सिटी कैमरों के बाद पुलिस मोबाइल फ़ोन से भी ई चालान करेगी। पुलिस हुकाम ने बताया कि यह ऐप कराची के मदाज पुलिस अफसरान के ज़ाती मोबाइल फ़ोन्स में डाउनलोड की जाएगी। ड्यूटी के दौरान अगर कोई पुलिस अफसर अपने इलाके में किसी गाड़ी को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए देखेगा तो वो उसी ऐप के जरिए तस्वीर बनाएगा। हुकाम के मुताबिक खुदकार निज़ाम के तहत ली गई तस्वीर बरह रास्त ट्रैफिक पुलिस के ई चालानिंग अफसर तक पहुँचेगी, जहाँ खिलाफ वर्जी का जायज़ा लेने के बाद ई चालान जारी किया जाएगा। जारी किए जाने वाले ई चालान में मुताल्लिका पुलिस अफसर की निशानदही भी शामिल होगी। दुश्वार गुजार रास्तों और शदीद मौसम के बावजूद पाक फौज हम वक्त अवामी खिदमत के लिए पुरस्म। अपर चित्राल में फ्लाइंग कोच को हादसा, पाक फौज की बवक्त इमदादी कार्रवाई से कई कीमती जानों को बचा लिया गया। हादसे में 2 अफराद जाम बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक पेशावर से चित्राल जाने वाली कोच को कोराक के मकाम पर दरिया के किनारे हादसा पेश आया। गाड़ी में 13 मुसाफिर सवार थे। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को बर वक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पाक फौज की जानिब से मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करके गर्म लिबास फराहम किया गया। मकामी शहरियों ने बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों पर पाक फौज का भरपूर शुक्रिया अदा किया।